وہ رات کے اس پہر اپنے بلینکٹ میں سر تپیر گھسی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی جب اچانک سے اس کے کمرے میں کالا ہیولا داخل ہوا۔ وہ کالا سایہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کو اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اگنور کرتی اپنا رخ بدلنے ہی والی تھی جب اس کو گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر بڑھتی جلا گئی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں وا کر گئی جب اس کی نظر خود پر جھکے اس کالے سائے پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما گیا۔ حجابن اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک ہی لفظ سے اس کی جان نکل گیا تھا۔ اس کی آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بھرے مجمع میں اس کو رسوا کیا تھا، اس کے کردار کو مشکوک کیا تھا، اور اب یہ اس کے کمرے میں اس وقت۔ وہ اپنی پوری طاقت لگائے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ جو پہلے اپنا سارا وزن اپنے گھٹنوں پر ڈال کر اس پر سایہ فگن تھا، اس کی مزاحمت پر ایک جھٹکے میں اس پر اپنا سارا وزن ڈالتا، اس کی کلائیوں کو جکڑتے بیٹ کے ساتھ پن کر گیا۔ اس کے لیے تو یہ عام سی بات تھی۔ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا وہاں یہ سب عام تھا۔ اپنی نظر میں اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی پیش نہیں آ رہا تھا جیسے وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ آتا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، اس کا سارا وزن خود پر محسوس کرتی بل بلا گئی۔ اس کو آج دوسری دفعہ کسی غیر نے چھوا تھا اور وہ دونوں دفعہ یہی شخص تھا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ اب کی بار وہ اپنے ہاتھ کو اکڑاتی اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جو ہلکا سا قہقہا لگاتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا۔ ایک سکون تھا جو اس کے رگو پے میں اترا تھا۔ آہا! اس کے ہونٹ اپنے ماتھے پر محسوس کرتے وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کی چیخ نما آواز سنتے وہ اس کے ماتھے سے ہونٹ ہٹاتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس وجود کی گئی اس حرکت پر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں جبکہ دل بے ساختہ رکا تھا۔ وہ اس کو بغیر کسی رشتے کے چھو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے یا پھر اس شخص کو ہی قتل کر دے۔ وہ اپنی پوری مزاحمت کرتی اس سے اپنے لب چھڑوا گئی۔ وہ پیچھے ہٹتا گہری سانسیں اس کے لبوں پر چھوڑنے لگا جبکہ ہاتھوں کو ابھی تک قید کیا ہوا تھا۔ تم ذلیل انسان، تم نے… وہ حیرت کی زیادتی سے اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ شخص اس کی عزت پر سانپ کی مانند بیٹھ گیا تھا جو کسی بھی وقت اس کو اپنے زہر سے کاٹ ڈالتا اور وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ اس نے بے ساختہ انزش کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ کدھر ہے میری کافی؟ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ جانتی ہو نا مجھے جانا ہے، پھر بھی اتنا وقت لے رہی ہو۔ یہ منظر تھا اسلام آباد کے پوش علاقے میں بنے ایک شاندار محل نما گھر کا، جس میں ایک بے حد حسین عورت خوبصورت سا مگر بے ادب لباس پہنے اپنی ملازمہ پر چلا رہی تھی۔ بلا شبہ ان کا لہجہ بدتمیزانہ نہیں تھا مگر ان کا سخت لہجہ بھی کافی ناگوار تھا۔ بی بی جی، چھوٹی بی بی جی کا عبایا استری کر رہی تھی۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے اس کو اپنے دیر کرنے کی اصل وجہ بتائی تھی۔ اوف، ایک تو یہ لڑکی! اس نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ کہنے کو تو ان کی اکلوتی اولاد تھی مگر ان سے حد درجہ مختلف تھی۔ وہ نہ ان پر تھی اور نہ اپنے باپ پر۔ وہ خود میں مگن رہنے والی، اسلام سے محبت کرنے والی ایک بے حد حسین دل کی مالک انزش بادشاہ تھی جس کو اپنے پردے سے بے حد محبت تھی۔ وہ اپنے ماں باپ حتیٰ کہ اپنے خاندان میں سب سے جدا تھی۔ وہ واحد تھی جو پردہ کرتی تھی اور بجائے اس کے خاندان والے اس پر فخر کرنے کے اس کو اپنا کہنا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ پردے کو حیا نہیں اپنی انسلٹ سمجھتے تھے، جبکہ انزش بس ان کی باتوں پر تعصب سے سر ہلاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کا اپنے پردے پر سوال اٹھانے پر ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے تھے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناوا نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں
اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں۔ اس آیت کی تلاوت کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جبکہ باقی سب اس کو مریضہ کہتے سر جھٹک دیتے تھے۔ کہاں ہے وہ ملازموں سے استفسار کرتی اس کو گھور کر دیکھنے لگی، جو کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ ابھی بھی خود میں سمٹی ان کو جواب دیتی کافی ڈری ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ انزی تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے جیسے ہی آگے کی طرف بڑھی، انزش کو کمرے میں نہ دیکھتے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ انزی، اب کی بار انہوں نے دوبارہ پکارا تھا۔ چمی جان آ گئی بس، وہ ڈریسنگ روم سے نکلتی اپنی معصومانہ آواز میں بولتی انہیں سرشار کر گئی تھی۔ اوف، کاش ان کی بیٹی ان کے سوشل سرکل میں سروائیو کرتی تو ان کی کتنی عزت بڑھتی، کتنے لوگ ان کی بیٹی پر مرتے۔ یہ ان کی سوچ تھی جس پر انزش بادشاہ بس مسکراتے سر جھٹک دیتی تھی۔ انزش آج عبایا مت پہنو پلیز، کب تک ایسے کرو گی؟ اس کو اپنی خوبصورتی اس عبائی کے پیچھے چھپاتے دیکھ بے ساختہ ٹوک گئی۔ جانتی تھی کہ وہ نہیں مانے گی۔ مما پلیز، میں جس مرد کے لیے بنی ہوں یہ خوبصورتی بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ ہر نامحرم کو خود کا دیدار کرواتے میں نہ تو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر سکتی ہوں اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی۔ وہ سنجیدگی سے انہیں ٹوکتی اپنا نقاب بنانے لگی۔ میں بے شک اپنی ماں سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اپنے پردے پر وہ کچھ بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس کا پردہ اس کی عزت تھا، اس کا غرور تھا، جسے وہ کسی کے لیے قربان نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں کوئی نہیں ہوگا انزو، وہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اسے سمجھاتے سمجھاتے، جو ان کی نہیں سنتی تھی، نہ اپنی بات سے پیچھے ہٹتی تھی۔ اگر کوئی نہیں ہوگا تو میرے حلیے کی پرواہ کیوں کر رہے ہیں؟ جانے دینا ایسے ہی، وہاں تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ امی جان پلیز، میں پہلے آپ کے بے حد اصرار پر اس پارٹی میں شامل ہو رہی ہوں، مجھے مزید مجبور نہ کریں کہ میں وہاں جانے سے انکار کر دوں۔ وہ ان کو دوبارہ منہ کھولتے دیکھ ہاتھ اٹھا کے سنجیدگی مگر نرمی سے بلاتے ٹوک گئی تھی۔ اس کا دو ٹوک لہجہ استعمال کرتے وہ اس کی طرف ایک تعصب بھری نظر ڈالتے باہر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ پیچ کلر کے عبائے میں پیچ ہی نقاب لگائے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر وہ گمراہی کے راستے پر چلے لوگ اس حسن سے ناواقف تھے جس پردے کو اس نے بے عزتی سمجھتے تھے۔ وہی پردہ ان کا غرور تھا، ان کی عزت تھی۔ وہ شاہ ولا میں انٹر ہوتے ہی بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، گانوں کا شور اسے باہر ہی سنائی دیتا، اس کے کان کے پردے پھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے اپنے ماں کی طرف شکوہ کناہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو اس سے نظریں چراتے اندر کی طرف بڑھتے۔ اس کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اندر آتے ہی اپنا چکراتا سر بمشکل تھام سکے۔ وہاں ہر طرح کی لڑکی موجود تھی، بے حد نازیبا ڈریسز میں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے میں مشغول تھی۔ کافی زیادہ لڑکیاں ڈرنک تھیں۔ وہ ان مردوں کی باہوں میں جھولتے اپنے ارد گرد کا ہوش بھلائے مدہوش ہوئی تھی۔ ان کو یوں غیر مردوں کی باہوں میں جھولتے دیکھ وہ بے ساختہ اپنا دل خراب ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ ان کی طرف دیکھ کر سانسیں اس کی گھٹ رہی تھی۔ کتنی کمفرٹ تھی وہ غیر محرموں کی باہوں میں، اور ان کے لباس، وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہر طرف اس گندگی کو پھیلے دیکھ اس نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھے پلٹی تھی۔ جب پیچھے سے آتے ویٹر کے ساتھ ٹکراتے وہ اپنا عبایا گندا کروا گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری میم، وہ بیچارہ ان نواب زادوں کی محفل میں گھری اس پاکیزہ لڑکی کو دیکھتا حیرت سے سوری بولتا اپنی نظریں جھکا گیا۔ اس کی نظریں جھکانے پر انزش دل میں مسکرائی۔ یہ ادا بھی ظرف والے مردوں میں پائی جاتی تھی، جب عورت کو دیکھ کر اپنی نگاہ جھکا لیتے تھے۔ اٹس اوکے، واش روم کدھر ہے؟ وہ اس سے واش روم کا پوچھتی اس کے بتانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس طرف وہ بنا اس پر غلط نگاہ ڈالے بے حد عاجزی سے بولتا ہاتھ سے اشارہ کر گیا۔ بہت شکریہ۔ اس کے ہاتھ سے کیے گئے اشارے کی جانب اپنا قدم بڑھاتی اس کا شکریہ ادا کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اف، سارا گندا کر دیا، بولا بھی تھا امی کو مت لائیں۔ وہ اپنے عبائے کو پکڑ کے صاف کرتی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ جب پہلے کمرے میں داخل ہوتے وہ بنا کمرے کا جائزہ لیے یوں ہی بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے شرٹ لیس کھڑا
خود کا معائنہ کر رہا تھا، یہ اچانک ایک لڑکی کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ وہ آنکھیں پھیلا گیا۔ اسے بنا کچھ اور کیے ڈائریکٹ واش روم کی جانب دیکھتا اپنی آنکھیں پھیلا گیا۔ یہ لڑکی؟ وہ حیران ہوا۔ کوئی لڑکی اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ مگن انداز میں اپنا عبایا صاف کرتی کرتی جو ہی باہر نکلی، اپنے سامنے کھڑے دیو قامت وجود کو دیکھتے اس کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہیزل نٹ آنکھیں اور کشادہ پیشانی، اس پر بکھرے بال، کھڑی مغرور ناک، انابی لب اس وقت بھینچے ہوئے تھے۔ لب بھینچنے پر گال پر پڑتا ڈمپل خوبصورت نفاست سے تراشی گئی بیئرڈ۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو اس کے حسن پر مر مٹتی۔ کون ہو تم؟ اس کو ناگواری سے دیکھ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس کی گھمبیر آواز سنتے اس کے قدم رکے۔ وہ اس کمرے میں غیر مرد کے ساتھ اکیلی تھی، یہ بات ہی اس کا دل دہلا رہی تھی۔ I'm sorry، میں وہ اپنا عبایا صاف کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آ گئی۔ وہ نظریں جھکا کر معذرت کرتی وہاں سے جانے کو پر تولنے لگی۔ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے پہچان گئی تھی کہ یہ کمرہ اس مغرور شہزادے کا تھا۔ وہ نیچے کی طرف بڑھتی جلدی جلدی سیڑھیاں اترتی، کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھتے اس کے لبوں کو ایک انجانی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ مما چلیں یار، گھر چلتے ہیں۔ وہ واپس آتی ان کی طرف بڑھتی، بے زارگی سے بولی تھی۔ دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا، جیسے وہ شخص اس کو ابھی تک دیکھ رہا ہو۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹتے بولی، جو کافی سہمی ہوئی تھی۔ مما پلیز چلیں یار۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی التجا کر گئی۔ ارے مسز پاشا، یہ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ایک بے حد ماڈرن خاتون ان کی طرف بڑھتی، اس کی ماں کے گلے لگتے ان کے گال سے گال ملاتے محبت سے بولی، شی از مائی ڈاٹر۔ وہ شرمندگی سے اپنی بیٹی کا تعارف کروانے لگی۔ ان کے شرمندہ ہونے پر انزش نے سر جھٹکا۔ یہاں بے حد لڑکیاں تھیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی، خود کو بے پردہ کر رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے اس کی ماں کو شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، مگر اس کے چھپے جسم کو دکھاتے انہیں شرمندگی ہو رہی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے یہ بڑا عذاب۔ وہ بے ساختہ دل میں قرآن کا ترجمہ کرتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ہر دفعہ اس کے پردے کو نشانہ بناتے ان کو غصہ دلاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے سب کا حقارت سے دیکھنا برا لگتا تھا، بس یہ مسئلہ تھا کہ وہ اپنے عبائے پر کوئی بات برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے مسئلہ اس چیز سے تھا کہ اگر ان لوگوں کو ایسی لڑکیوں سے ملتے ہوئے آر محسوس نہیں ہوتی جو فیشن کے نام پر خود کو نیم برہنہ حالت میں لے آتی ہیں، وہ اس کے پردے کو ٹارگٹ کیوں کرتی ہیں؟ وہ سخت الجھن کا شکار ہوئی تھی ایسے لوگوں کی سوچ پر، اور بے شک ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ کی بیٹی مسز پاشا۔ مسز شاہ انش کو ساتھ لگاتے بے حد محبت سے بولی تھی، جبکہ ان کا اتنا اچھا لہجہ دیکھتے انزش خاصی حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی ماں کے سرکل میں جتنے بھی لوگ اس سے ملتے تھے اسے اپنا پردہ چھوڑنے کا مشورہ دیتے تھے۔ یہ واحد خاتون تھیں جو اس کے پردے پر خوش ہوتی اس کو گلے سے لگا گئی تھی۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بہت شکریہ۔ مسز پاشا بھی اس کے انزش کو ایسے ساتھ لگانے پر خاصی حیران ہوئی تھی، مگر جلد خود پر قابو پاتے ان کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ کیا کرتی ہو بیٹے؟ اب انزش سے سوال جواب کرنے لگی تھی۔ میں پڑھتی ہوں ایم.اے. اسلامیات۔ انہیں خوش ہوتی اپنی تعلیم کے بارے میں بتانے لگی۔ اس سے آج تک ایسے سوال کسی نے نہیں کیے تھے۔ اس کی تو ماں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی پڑھتی کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اس کو ایک دفعہ پھر سے گلے لگاتی ہوئی عقیدت سے بولی تھی۔ آمین، بہت شکریہ۔ وہ جو ان کی دعا پر خوشی سے چہکتے آمین کہہ کے شکریہ ادا کرنے والی تھی، پیچھے سے آتی گھمبیر آواز پر وہ خود سے اپنا سانس روک گئی۔ ایکسکیوز می؟ بلا شبہ ہی اس شخص کی آواز تھی جو اسے کمرے میں ملا تھا۔ وہ اپنے الفاظ منہ میں دبا گئی۔ کیا کرنے آیا تھا یہ شخص؟ اس نے بے ساختہ ڈرتی دل میں دعا پڑھنے لگی۔ موم، آر یو ہیئر؟ آئی ایم ڈیم شیور ڈیڈ مسڈ یو۔ آپ کے بار وہ یہاں کھڑی خاتون سے مخاطب تھا، شاید کیونکہ یہاں بس وہی تھی جو اس کے اکڑوں کی ماں ہو سکتی تھی۔ اب وہ تو اس کی موم ہونے سے رہیں۔
اپنی سوچ پر لعنت بھیجتی وہ نظریں جھکائے وہیں کھڑی رہی، جبکہ اس کی بات پر اس نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ کیسا بے باک تھا یہ، اپنی ماں کو سب کے سامنے زج کر رہا تھا، وہ بھی باپ کے نام سے۔ اس کی بات سنتے مسز شاہ کہا لگا گئیں، شریر۔ وہ ہولے سے ہنستی اس کے سر پر چپت لگاتے وہاں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب وہ وہاں اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ اس کی ماں کسی کے بلانے پر پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ اپنے پیچھے اس شخص کی موجودگی محسوس کرتے اسے بے تحاشا خوف سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اپنی دھڑکنیں معمول پر لانے لگی۔ ہے مین، وہ ڈر رہی تھی کہ اس کو نہ کچھ کہہ دے۔ اس کے منہ سے مین سنتے اس نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ یس سر۔ پاس سے گزرتے ویٹر نے اس کی پکار پر فوراً سے سر جھکائے جواب دیا۔ اس لڑکی کو بھی کچھ پوچھو، کب سے نقاب چڑھائے کھڑی ہے؟ ظالموں، کوئی تو شے لاؤ ان کے لیے۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح رخ سے نقاب ہٹایا جائے۔ وہ اس پکار پر اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اکڑو اسٹائل میں کھڑا ہوتا بولتے۔ اچانک سے ظالموں کہتا اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتے اپنا سینہ مسلتے ایک ادا سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر انزش نے فک ہوتی رنگت سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا کہ کیا وہ اتنے بے باک لہجے میں اس سے مخاطب ہے، کیونکہ اس پوری پارٹی میں اور کوئی بھی نقاب میں نہیں تھی۔ ویٹر نہ سمجھی سے اس کی زو معنی بات پر اس کی طرف ایک نظر دیکھتا رہ گیا۔ انزش کو دیکھتے اس کی طرف گلاس بڑھا گیا۔ اس سے پہلے کہ انزش کوئی جواب دیتی اس کی طرف سے پڑھنے والے مکے نے اس کی چیخ نکلوائی تھی، ابے سالے، نظریں ہٹا۔ اس کو مسلسل اس کی طرف دیکھتا پا کر وہ اس کے گریبان سے اپنی طرف موڑتا اس کے منہ پر گھونسا جڑ گیا۔ سوری سر۔ ویٹر اس کی وحشی تاثرات دیکھتا بولا۔ کون نہیں واقف تھا اس کی وحشت سے؟ دفع ہو جائے یہاں سے، نظر مت آنا یہاں۔ وہ اس کو ایک اور تھپڑ جڑتا وہاں سے بھیجتے پھنکارا تھا، جبکہ اب کی بار آواز میں لڑکھڑاہٹ شدید تھی۔ اس کے یوں پھنکارنے پر قریب ہونے کی وجہ سے انزش نے اس کے منہ سے آتی الکوہل کی سمیل پر ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ شخص ڈرنکڈ تھا، پھر بھی مار پیٹ میں لگا ہوا تھا، مگر امیر زادوں کی بگڑی اولادیں۔ وہ ناگواری سے بولتی وہاں سے جانے ہی والی تھی جب اس نے انزش کی کلائی تھامی تھی۔ لسن بیب، کین آئی ٹاک یو؟ وہ کافی مدہوش لہجے میں اس سے بولا تھا جب انزش کا ہاتھ اٹھا تھا اور مقابل کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس تھپڑ کی گونج کافی شدید تھی، جبکہ وہ مڑی گردن سے آنکھوں میں سرخی بھرتے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتا بمشکل خود پر ضبط کرنے لگا۔ بے شک وہ نشے میں تھا، مگر اتنا نشہ اس کی عادت تھی، وہ اپنے حواس میں ہوتا تھا، اور اب اس کا تھپڑ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ یہ تھپڑ اس کی گال پر نہیں، اس کی انا پر پڑا تھا۔ سب کو اپنی طرف تکتا پا کر وہ بمشکل اپنی وحشت پر قابو پا گیا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ابراج آفریدی پر؟ ہاؤ ڈیئر یو! ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ ایک جھٹکے میں اس تک پہنچتا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا، اس کے نقابی چہرے پر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر انزش کا دل سہما۔ وہ بھری محفل میں ڈھیروں مردوں کے بیچ کھڑی تھی، اور یہ شخص جو حرام چیزوں کا استعمال کرتا تھا اسے چھوئے ایسے کھڑا تھا جیسے اس کی اپنی ملکیت ہو۔ اس کی طرف دیکھتی بنا اسے ہاتھ لگائے اپنی پوری طاقت لگاتے اس سے اپنا بازو چھڑوا گئی تھی۔ جیسے تمہاری ہمت ہوئی مجھے اپنے غلیظ ہاتھ لگانے کی؟ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی، اور ایسے لوگوں کے سامنے تو وہ جھکنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ غلیظ ہاتھ؟ وہ شوق سے پوچھتا کافی مشکل سے اپنا جملہ پورا کر پایا تھا۔ ہاں، غلیظ ہاتھ، ناپاک ہاتھ۔ وہ اب کی بار اس کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتی اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتی پھنکاری تھی۔ اس کے یوں دھکیلنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، جبکہ دماغ ابھی تک اس کے لفظوں پر شل تھا۔ اس کے ہاتھ کے لمس کو وہ غلیظ کہہ رہی تھی، جس لمس کو ہر روز نہ جانے کتنی لڑکیاں خود کو خوش قسمت سمجھتی وصولتی تھی، اور وہ اسے ناپاک کہہ رہی تھی۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ یہ لڑکی اپنی حد پار کر رہی ہے، خود کو بہت پاک سمجھتی ہو؟ ہاں؟ وہ آگے بڑھتا ایک دفعہ پھر سے اس کے بازو اپنی گرفت میں لیتا کہ وہ 2 قدم پیچھے اٹھاتی ہاتھ سے اسے روک گئی۔ ہاتھ مت لگانا۔ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی غرائی تھی۔ اس کا لمس سانپ کی طرح اپنے بازو پر رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔
اس پہ تضاد وہ شرابی تھا، اس کے جسم پر ایک شرابی کا لمس تھا۔ اسے اس وقت اپنے جسم سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، گھن آئی تھی۔ اچھا، ہاتھ مت لگاؤں تو ابھی بتاؤ سب کو میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ وہ جب اسے کسی بھی طرح سے اپنے قابو میں نہ کر پایا تو خود سے بات بناتے وہ اس کے کردار پر وار کر گیا، جبکہ اس کی بات سنتے انزش کی روح بلبلائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتا تاثر وہ وہاں کے لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مر جاتی اگر اس کے کردار پر بات ہوتی تو۔ اس کی طرف دیکھتے ساکت سی ہو گئی تھی، جو طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انزی، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیا کر رہی تھی اس کے کمرے میں؟ سب سے پہلے مسز باشا آگے بڑھتی اس کا بازو جھنجھوڑتے بولی تھی۔ امی جان، وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے ان کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ اس کو ایسا سمجھتی تھی؟ کیا وہ ان کے اعتبار کے لائق نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں؟ ماں جان، میں بس اپنا عبایا واش کرنے… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ابراج نے اس کی بات کاٹی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، سب کے سامنے پاک بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا لگتا ہے تم ان سب کو بیوقوف بنا لو گی؟ اس کی طرف استہزائیہ دیکھتا ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی انزش نے زہر خوند نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ اس کو کسی شخص سے شاید ہی کبھی اتنی نفرت ہوئی ہو جتنی آج اس شخص سے ہو رہی تھی۔ لیکن بچے، یہ کیا کر رہی تھی تمہارے کمرے میں؟ مسز شاہ نے اب کی بار ابراج سے پوچھا تھا، جو نہ جانے نشے میں کیسی باتیں کر رہا تھا۔ موم، یہ میرے کمرے میں آئی تھی مجھے ورغلانے۔ جب میں نے اس کو دھتکار دیا تو وہاں سے مجھے کہتے ہوئے چلی گئی کہ یہ مجھے سب ہی سامنے بے عزت کر کے رہے گی۔ وہ اونچی آواز میں اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کرتا بولا تھا، اور اب جب میں اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں کھلے عام تو محترمہ کو میرا پردہ یاد آ گیا۔ وہ ون سائیڈڈ مسکراتا اس کو تار تار کر گیا تھا، اس کی انا کو پاش پاش کر گیا۔ ابراج، مسز شاہ نے اس کو ٹوکا۔ او کم آن موم، اگر آپ کو یقین نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن میں آپ سب کو اس کی حقیقت بتا رہا ہوں، چاہے تو یقین کیجیے چاہے تو نہیں۔ وہ کاندھے اچکاتا وہاں سے ایک ایک قدم اٹھاتا آخر میں مڑتے اس کی طرف دیکھتے آنکھ ونگ کر گیا، جبکہ انزش کو لگا کہ سب اس کے پردے کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں، جیسے سب اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ اتنی حقارت تو پہلے ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی جتنی اب دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ لڑکیاں جو خود نامحرموں کی باہوں میں جھوم رہی تھی اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے خود بہت پرہیزگار ہوں۔ وہ ان سب کا تمسخر اڑاتی نظروں سے دیکھتی، اپنی ماں کو ایک نظر دیکھتے روتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ وہ اتنی کمزور نہیں تھی، مگر اس محفل میں اس نے اپنے پردے کی اہمیت جتانے کے بجائے وہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ پردے کی بات سے ناواقف تھے۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو یہ پردے والا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئے ہی تھے جب مسز پاشا نے اس کو بازو سے کھینچتے ذرا غصے سے کہا۔ کتنی انسلٹ ہوئی تھی ان کی، سب کیسے ذلت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اچھا خاصا غصے میں تھی جب انزش نے ان سے اپنا بازو چھڑوایا۔ امی جان، مجھے لڑکوں میں دلچسپی نہ آج تھی نہ کل۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ میں کسی لڑکے کے کمرے میں جا کر اس کو ورغلاؤں۔ اپنی حدیں میں اچھے سے جانتی ہوں، اور جس غیر کی باتوں میں آ کر آپ مجھے سنا رہی ہیں، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سب کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ وہ روز نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھ کا لمس محسوس کرواتا ہے؟ میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے خود کو سینچ سینچ کر رکھا، اور آپ کو لگتا ہے میں ایسے مرد کے لیے جو زانی ہے اور نہ جانے کیا کچھ، کیا میں ایسے مرد کے لیے اپنی بچپن سے کی گئی اب تک امانت کی حفاظت میں کوتاہی کروں گی؟ وہ وہاں خاموش رہی تھی کیونکہ وہاں کے لوگ اس کا مسئلہ نہیں سمجھتے، لیکن یہاں اس کی ماں تھی جن کی بے اعتباری انزش باشا کو توڑ کر رکھ گئی تھی۔ وہ پھٹ پڑی تھی مگر آواز بلند پھر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ اچھا، وہ وہاں کیوں نہیں بولا یہ سب کچھ تم نے؟ اس کی طرف دیکھتی سینے پر دونوں بازو فولڈ کرتی طنزیہ بولی تھی۔ ان کے طنز پر انزش کا دل ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ دل تھا سب کچھ خاک میں ملاتے، اس شخص کو برباد کرتے جو اپنی انا تسکین پہنچانے کے لیے اس کے کردار کو مشکوک کر گیا تھا۔ وہاں کیسے دیتی صفائیاں؟ وہاں کوئی اس لائق تھا؟ وہاں کے لوگ خود حرام کام کر رہے تھے، انہیں میرے اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہر کسی کو اپنی صفائیاں دیتے خود کو بے مول نہیں کرنا چاہتی، مگر پلیز پلیز خدا را پلیز آپ تو میرا یقین کریں،
کیا آپ اپنی بیٹی کو نہیں جانتی؟ وہ ان کے ہاتھ تھامے ان پر حقیقت واضح کرتی ان کا اعتبار مانگنے لگی، جو اب تھوڑی نرمی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں انسی، مگر اس کا اس طرح کہنا اور سب کو تمہیں حقارت سے دیکھنا، میں پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں کیسے بھول گئی کہ تم یہ سب نہیں کر سکتی۔ تم انزش بادشاہ ہو، ایسے کام تمہارے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ وہ اس کا رونا دیکھتے، اس کی بیٹھی ہوئی آواز سنتے، اس کے آنسو صاف کرتے پیار سے بولی، امی میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ان کے سینے سے لگتی بلک بلک کر روتی، انہیں بھی رلا گئی۔ بولتی تھی میں تمہیں کہ نہ کرو یہ پردہ، اگر تم بھی آج سوشل میڈیا پر موجود ہوتی، سب کے سامنے ہوتی، تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دیکھتے کوئی بھی تمہیں کبھی بھی کچھ نہ کہتا۔ وہ اس کی کمر کو تھپ تھپاتے پھر سے اپنے مطلب کی بات نکالنے لگی تھی۔ ماں، وہ حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان پر گرفت نے ساختہ ہلکی ہوئی تھی۔ یہ آزمائش ہے جو جلد گزر جائے گی، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر اس نے میرے کردار کو مشکوک کیا ہے تو مجھے یقین ہے وہی شخص میرے کردار کی گواہی پوری دنیا کو دیتا پھرے گا، وہ اٹل لہجے میں کہتی، کہیں سے بھی تھوڑی دیر پہلے والی ابرش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مسز بادشاہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھی تھی۔ وہ رات کی اس پہر اپنے بلینکٹ میں سر تا پیر گھسی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، جب اچانک سے اس کے کمرے میں کالا ہیولا داخل ہوا۔ وہ کالا سایہ ایک ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اس کو اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ اگنور کرتی اپنا رخ بدلنے والی تھی جب اس کو گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر پڑتی جلا گئی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں وا کر گئی جب اس کی نظر خود پر جھکے اس کالے سائے پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، وہ اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما گیا۔ حجابن، اس کے کان میں سرگوشی کرتا ایک ہی لفظ سے اس کی جان نکل گیا تھا۔ وہ اس کی آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے بھرے مجمع میں اس کو رسوا کیا تھا، اس کے کردار کو مشکوک کیا تھا، اور اب یہ اس کے کمرے میں اس وقت وہ اپنی پوری طاقت لگائے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وہ جو پہلے اپنا سارا وزن اپنے گھٹنوں پر ڈال کر اس پر سایہ فگن تھا، اس کی مزاحمت پر ایک جھٹکے میں اس پر اپنا سارا وزن ڈالتا اس کی کلائیوں کو جکڑتے بیٹ کے ساتھ پن کر گیا۔ اس کے لیے یہ سب عام تھا۔ وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا تھا وہاں یہ سب عام تھا۔ اپنی نظر میں وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی پیش نہیں آ رہا تھا جیسے وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ آتا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ وہ اس کا سارا وزن خود پر محسوس کرتی بل بلا اٹھی تھی۔ اس کو آج دوسری دفعہ کسی غیر نے چھوا تھا، اور دونوں دفعہ یہی شخص تھا۔ گھٹیا انسان، چھوڑو۔ اب کی بار وہ اپنے ہاتھ کو اکڑاتے اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جو ہلکا سا قہقہا لگاتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا۔ ایک سکون جو اس کے رگو پے میں اترا تھا۔ آہ! اس کے ہونٹ اپنے ماتھے پر محسوس کرتے اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس کی چیخ نما آواز سنتے اس کے ماتھے سے ہونٹ ہٹاتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس وجود کی گئی اس حرکت پر وہ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ دل بے ساختہ رکا تھا۔ اس کو بغیر کسی رشتے کے چھو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے یا پھر اس شخص کو قتل کر دے۔ وہ اپنی پوری مزاحمت کرتی اس سے اپنے لب چھڑوا گئی۔ وہ پیچھے ہٹتا گہری سانسیں اس کے لبوں پر چھوڑنے لگا، جبکہ ہاتھوں کو ابھی تک قید کیا ہوا تھا۔ تم ذلیل انسان، تم نے… وہ حیرت کی زیادتی سے اپنے الفاظ بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ شخص اس کی عزت پر سانپ کی مانند بیٹھ گیا تھا، جو کسی بھی وقت اس کو اپنے زہر سے کاٹ ڈالتا اور وہ اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر جاتی۔ اس نے بے ساختہ انزش کو اس خوف سے محسوس ہوا تھا۔ اجازت ہو تو چہرہ دیکھ لوں وائفی؟ کمرے میں لائٹس نہ ہونے کے برابر تھیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے بھی اس کو دیکھتی تب بھی نہ دیکھ پاتی۔ اس نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس کو اپنے لمح سے روشناس ضرور کروا دیا تھا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا مرد تھا جس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھے بغیر اس کے ماتھے اور لبوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا، بنا کسی رشتے کے۔
اس کی یوں دل چلاتے انداز پر وہ زہر خوند نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جس کا ہلکا سا عکس بھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم مرو گے، تم وحشی ہو، درندے ہو، تم مر جاؤ، خدا غارت کرے تمہیں۔ میری بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، اپنے قریب پھرتی ان گندگی میں گھلی مکھیوں جیسا سمجھ رکھا ہے مجھے۔ جو مجھ پر اپنا لمس چھوڑو گے تو تمہارا لمس خوشی خوشی وصولوں گی۔ اس کی عادت میں نہیں تھا کسی کے بارے میں بات کرنا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر ایک کی اپنی زندگی، ہر ایک کا اپنا دل، اور ہر ایک کو الگ ہدایت، الگ سمجھ بوجھ۔ مگر آج اس شخص کی وجہ سے وہ کہہ گئی تھی ان کو بھی گندا، جن کا ذکر بھی نہیں کرتی تھی وہ۔ یہ لڑکا اس کی عزت نفس روند گیا تھا، اور اب وہ اس پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، وہ بھی بنا کسی رشتے کے۔ انزش کا دل کیا کہ اپنی جان لے لے یا اپنا جسم جلا دے جس پر اس وحشی نے اپنا نشان چھوڑا تھا۔ اسے لنک ہوتے دیکھ اس وجود نے بے ساختہ اس کے ہاتھ چھوڑتے، اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے، اس کو سائڈ کرتے اپنے لیے جگہ بنائی تھی، اور پھر اس کو اپنے سینے پر ایڈجسٹ کرتے وہ اس کے گرد اپنا حصار قائم کر گیا۔ اس کے ایکٹ پر انزش نے اپنی جان لگاتے خود کو آزاد کروانا چاہا، مگر وہ اس دیو ہیکل وجود کے سامنے بالکل بھی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تم ان کے ساتھ کسی کو مت ملاؤ جانان، اس کے بالوں پر ہاتھوں کا زور بڑھاتے خود کی طرف جھکائے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، تم ان سب سے منفرد ہو، سب سے الگ، اسی لیے تو میرا دل آ گیا ہے تم پر۔ جانتی ہو تمہیں وہاں سب کے سامنے رسوا کرنے کے بعد ایک پل بھی چین نہیں آیا مجھے۔ میں نے اس کے بعد کسی بھی لڑکی کو نہیں چھوا، میرا گزارا ناممکن ہے نشے کے بنا۔ میں نے وہ بھی بس تھوڑا سا کیا تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کرتا اس کو بتانے لگا، تم پہ اپنا لمس اس لیے چھوڑا ہے کہ سننے میں آیا ہے تمہارا رشتہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ جو مسلسل روتی جا رہی تھی اچانک سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کو کیسے معلوم؟ وہ حیرانگی سے سوچنے لگی۔ جب اپنے ہاتھ پر اس کے سر کی حرکت محسوس کرتے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے قہقہ لگا گیا۔ دل آ گیا ہے تم پر جانان، تمہاری طاق میں رہتا ہوں، خبر رکھنی پڑتی ہے نا۔ وہ اس کی سوچ پڑھتے اس کی کن پٹی پر لب رکھتا محبت سے بولا۔ اس کی حرکت پر وہ جو تھمی تھی پھر سے مزاحمت کرنے لگی۔ جب اب کی بار وہ اس کو آزاد کر گیا، آزادی ملتے ہی وہ ایک جست میں اٹھتے اس سے دور ہوئی تھی، جبکہ اس کے یوں دور جانے پر وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ یہی چیز تو اس لڑکی کی پسند تھی اسے۔ وہ جتنی بھی لڑکیوں کو چھوتا تھا اس کا رسپانس اپنی بولڈنس سے دیتی تھی۔ اس کا واسطہ پہلی دفعہ کسی ایسی لڑکی سے پڑا تھا جو اس کے چھونے پر اس سے دور بھاگ رہی تھی۔ اسے یہ سب انٹرسٹنگ لگا تھا اس روز، مگر اب یہ بے چینی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اس کی آنکھوں کو یاد کرتا، یہاں تک آ گیا تھا۔ یہاں سے جاؤ وحشی انسان، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ وہ چاہتی تو ابھی شور مچا دیتی، میں وہ ہوش سے کام لینے والی بندی تھی۔ اگر وہ چیختی چلاتی تو بات اس کے کردار پر ہی آتی، اسی لیے وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دل کر رہا تھا کہ اس وحشی کا گلا دبا کر اس کا قتل کر دیں، جیسے کسی کی عزت کی اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ جا رہا ہوں جانان، مگر موم ڈیڈ آئیں گے رشتہ لینے، انکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا بولا۔ وہ اس کی گہری سانسوں سے اس کو پہچانتا اس تک پہنچ گیا جب وہ اس افتاد پر جھٹکے سے مرنے والی تھی کہ اندھیرے کے باعث آگے بنی دیوار سے ٹکرا گئی۔ اف! بے ساختہ اس کی کراہ نکلی تھی۔ کیا ہوا؟ ادھر کرو، لگوا لی چوٹ؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاتا، میری بیوی بننے والی ہو، حق ہے تم پر میرا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کو اپنے حصار میں دوبارہ سے قید کرتا، اس کا ماتھا سہلانے لگا، جبکہ اس کو چوٹ ناک، دانتوں اور ٹھوڑی پر لگی تھی۔ اس کا ہاتھ ماتھے سے نیچے محسوس کرتے اس نے اس کی ناک پر ہاتھ رکھا۔ جب اس کی سسکی نکلی، یہاں لگی ہے، وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ کہیں نہیں، چھوڑو مجھے اور جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی مقابل اس کے ناک پر لب رکھ گیا۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ہر نقش پر اپنا لمس چھوڑوں تو بتا دو کہاں لگی ہے، وہ دھمکی دینے لگا۔ وہ ڈرتی خوفزدہ ہوتی اس کو محل تکلیف بتانے لگی، جو اس کے ہاتھ رکھتے اپنے لب وہاں رکھ گیا، اور پھر سے پوچھا کہ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کروں شروع پھر؟ وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے،
جبکہ اس کے کہنے پر وہ جلدی سے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چوما تھا، جیسے مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ اس کا دل خود کو فنا کرنے کا کر رہا تھا۔ اگر اپنی حصت کی فکر نہ ہوتی تو وہ سب کچھ چلا کر اکٹھا کر لیتی۔ خود کو بے بس محسوس کرتے وہ بس مرنے والی تھی۔ کیسے وہ کسی غیر مرد کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی؟ اسے موت کیوں نہیں آئی یہ سب کرتے؟ وہ سوچتے ہوئے بے اختیار رو دی۔ وہ جو اس کی ٹھوڑی پر جھکا تھا اس کے رونے پر بدمزہ ہوتے اپنے ہاتھ پیچھے لے گیا۔ اف یار، روتی بہت ہو تم، چلو سو جاؤ، لیکن کل انکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہارے ماں باپ کو مار کر تمہیں لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری ہو، اور تم پر یہ لمس بھی میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر چھوڑا ہے۔ وہ محبت سے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی دیوار سے ٹیک لگائے نیچے گرتی چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی، جس نے اس کو کیسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ اٹھتی واش روم کی طرف بڑھتے، شاور آن کرتے، ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑی ہوتی، خود میں لگی آگ کو مٹانے لگی۔ وہ بلک بلک کر روتی، اپنا چہرہ، اپنا وجود رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی، جیسے کہ اس کا لمس مٹا دینا چاہتی ہو۔ کچھ دیر خود کو صاف کرنے کے بعد وہ باہر نکلتی، جائے نماز بچھاتی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، اور پھر وہ سجدے میں سر رکھ کر جگر پاش روئی تھی۔ مسز شاہ، ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، ابھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں اس بار اس سے پہلے مسز پاشا انہیں کچھ کہتی۔ ان کی آمد پر وہ اپنے لب سی گئی۔ امی جان، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ انگلیاں مروڑتی ان سے کہتی وہاں سے جانے لگی۔ جب مسز پاشا اٹھتی اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ گئی تھی، جبکہ پاشا صاحب بھی حیرت کا شکار تھے۔ ان کی بیٹی شادی کے نام سے دور بھاگتی تھی اور اب کہہ رہی تھی وہ تیار ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ مجھے ابراج سے محبت ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، ایک اور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ کیا کہا؟ ابراج سے محبت؟ اس شخص سے جس کو تم تباہ کرنے کی باتیں کر رہی تھی؟ ارے تم ہمیں کہتی تھیں کہ ہم بے پردہ ہیں، اللہ کے قہر سے ڈریں، لیکن ہم تم سے بہتر ہیں۔ ہم نے تمہاری طرح خود میں گند نہیں چھپایا، ہم جو بھی ہیں سب کے سامنے ہیں۔ صحیح کہتا ہے ابراج، یہ سب ایک ڈھونگ ہے۔ وہ اس کے منہ سے محبت کا اعتراف سنتی پاگل ہوئی تھی، جبکہ ان کی باتوں پر وہ عصیت سے مسکراتی۔ اس شخص نے اس کو اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی گرا دیا تھا۔ آہ، وہ اس شخص سے کتنی نفرت کرے۔ وہ ساری زندگی اس سے نفرت کرتی تو وہ بھی کم تھا۔ بابا، اس سے پہلے وہ پاشا صاحب کی طرف بڑھتی، وہ ہاتھ اٹھا کر اس کو روک گئے۔ اب جب مرضی آ کر اپنی امانت کو لے جائیے گا، وہ ان سے کہتے باہر کی طرف نکل گئے، جبکہ انزش وہیں پر ڈھہ گئی۔ آج اس کی بارات تھی۔ وہ اس شخص کے کمرے میں بیٹھی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ اس انسان سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اس کو زندگی جلا دے یا کسی گاڑی کے نیچے کچل کر اذیت ناک موت دے، مگر وہ بس یہ سب سوچ ہی سکتی تھی۔ اس کے باپ نے اس کو ساتھ لگائے رخصت نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو حقارت سے دیکھتے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وہ رخصت نہیں کی گئی تھی، نکالی گئی تھی، گلے میں لٹکے ڈھول کی طرح اتار کر پھینکی گئی تھی، سر پر سے بوجھ کی طرح اتاری گئی تھی۔ انہیں وہ یہی سوچ سوچ کر اپنا غم غلط کر رہی تھی کہ دروازے کی آواز پر اس کی طرف مڑی، جو فتح کے نشے میں ڈوبا سرشار سا اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے خود کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ جب ابراج اس کا ہاتھ تھام گیا، کہاں ہے جابن؟ اس سے مخمور لہجے میں بولتے اس سے پوچھنے لگا، ہاتھ چھوڑو میرا، شادی کرنی تھی نا، انا کو تسکین پہنچانی تھی نا، پہنچا لی، اب کر دو مجھے بھی آزاد، دے دو مجھے طلاق۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی روتے ہوئے بولی، جب ابراج ایک جھٹکے میں اس کا گھونگھٹ پلٹ گیا۔ اس کا گھونگھٹ پلٹتے ہی وہ ساکت ہوا تھا۔ سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں کا دیوانہ تھا وہ، مگر اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے نقش پر واری جائے۔ وہ سراپا محبت تھی، وہ واقعی اس جیسے مرد کے لیے نہیں بنی تھی۔ ایک دم سے ابراج کو اپنے سینے میں کچھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اف! وہ اپنے سینے کو مسلتا بے ساختہ پیچھے ہو گیا۔ اس کی حالت دیکھتے انزش حیران ہوئی تھی، مگر اس سے نفرت اس قدر حاوی تھی کہ وہ بنا اس کی حالت پر ترس کھائے وہاں سے اٹھتے
ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے واپس آئی تو ابراج ابھی بھی سر جھکائے بیٹھا اپنا سینہ مل رہا تھا۔ ابراج! اس کے چہرے پر اذیت بھرے تاثرات دیکھتے وہ بے ساختہ اس کو پکار گئی۔ اس کی پکار پر وہ اپنا سر اٹھا کر ایک نظر اس کو دیکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے یوں جانے پر انزش حیران ہوتی، کاندھے اچکائے جائے نماز ڈھونڈنے لگی، کیونکہ اسے عشاء ادا کرنی تھی۔ آج ان کی شادی کو تقریباً 5 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے متعلق سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ اس سے جتنا ہو سکتا تھا انزش اتنا اس سے نفرت کر رہی تھی، جبکہ ابراج اس کے ہر حکم پر سر خم کرتا تھا۔ اگر اسے کچھ غلط کہتی تو پھر بھی ابراج بنا اف کیے اس کی بات پر جی حضوری کرتا تھا۔ انزش خود اس کے رویے پر پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو انزش کے دل میں بھی اس کی نفرت ختم ہو رہی تھی۔ اس کے عمل، اس کے کام، انزش نے اسے کہتے اس سے نماز سیکھ چکا تھا اور اس کو کہا ہوا تھا کہ اسے ہر روز نماز کے وقت اٹھایا کرے۔ شروع کے دنوں میں جب وہ اٹھتا نہیں تھا تو اس کا دل کرتا تھا سب کچھ بھاڑ میں جھونک کر دفع کرے، مرنے دے، مگر نماز کا سوال تھا۔ وہ دل پر پتھر رکھتی اس کے ساتھ اپنا سر کھپاتی تھی صبح صبح، اور وہ جو اس کی آواز پر اٹھ جاتا تھا اس کے تاثرات پر اس کو زج کرنے کے لیے جان بوجھ کر سویا رہتا تھا۔ اس پر اپنی بیوی کی صحبت کا اثر ہو رہا تھا۔ ایک دن انزش کے کہنے پر وہ شراب چھوڑ گیا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا، جب انزش غلطی سے داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ اس کے بوکھلانے پر وہ اس کی طرف بڑھتی، کچھ پل اس کے سامنے پڑی وائن کی بوتلوں کو دیکھنے لگی۔ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ وہ مسز شاہ کے کہنے پر اس کو آپ کہنا شروع ہو گئی تھی۔ بہت سی چیزوں میں اس کو کمپرومائز کرنا پڑا تھا۔ وہ اس کا ہر کام کرتی تھی مگر بات صرف کام کی حد تک۔ اس کے علاوہ جب کبھی انزش کا دل کرتا اس کا دل زخمی کر دیتی تھی، مگر ابراج ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ اس کی انا پرست لڑکی کے آگے جھک چکا تھا۔ تم کہو گی تو چھوڑ دوں گا، اس کے پوچھنے پر وہ آنکھوں کو دلکش چنبش دیتا۔ اسے سٹ پٹا گیا۔ میں سیریس ہوں ابراج۔ اس کی بات پر آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس کو جتا گئی تھی۔ میں بھی۔ وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں کہوں گی تو چھوڑ دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کنفرم کرنے کے لیے پوچھنے لگی۔ ہاں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا بوتل منہ سے لگا گیا۔ انزش نے ایک جھٹکے سے اس سے بوتل کھینچی۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ چھوڑ دوں گا۔ وہ ذرا غصے سے بولی۔ ہاں، لیکن تم نے کہا نہیں نا۔ میں نے کہا تھا تم کہو گی تو چھوڑ دوں گا، تب تک تو پینے دو۔ وہ پیچھے صوفے سے ٹیک لگا کر سر لگائے دلکشی سے بولا تھا۔ اس کے انداز ہی انزش کا دل بے ساختہ دھڑکا گئے تھے۔ یہ بندہ اور اس کی ادائیں۔ اس نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اگر یہ شخص اس کے ماں باپ کے سامنے اس کو ذلیل نہ کرواتا تو یقیناً آج وہ انزش پاشا کا عشق ہوتا۔ اس میں برائیاں تھیں، وہ برائیاں وہ ختم کروا لیتی، مگر یہ شخص اس کی عزت پر وار کر گیا تھا۔ اسے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جس محفل میں اس کو رسوا کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس لائق تھے ہی نہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جا سکے، مگر اس کے ماں باپ اس سے خفا تھے۔ اس بات کی کسک اس کے دل میں رہتی تھی۔ اوکے، میں کہہ رہی ہوں، چھوڑیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے روب سے بولی تھی۔ بندہ قربان، چھوڑ دی۔ وہ فوراً سے ہاتھ مارتا ہر بوتل جو زمین پر گراتا چکنا چور کر گیا تھا۔ اس اچانک افتاد پر انزش کی چیخ نکلی تھی، جبکہ ابراج کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ بہت کم کھل کر ہنستا تھا جب سے انزش اس گھر میں آئی تھی۔ یہ ابراج وہ ابراج رہا ہی نہیں تھا جو ہوا کرتا تھا۔ اس کے نکاح میں آنے کے بعد بھی اس نے 1-2 دفعہ کے علاوہ کبھی انزش کو نہیں چھوا تھا، اور ان کا 1-2 دفعہ میں بھی اس کی اجازت سے بس اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ انزش، ابراج کہاں ہے بچے؟ وہ جو اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی، ان کی آواز پر بے ساختہ مڑی۔ مما، وہ ابھی تک نہیں آئے، میں خود انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ لہجے میں ڈھیروں فکر سموئے آواز کی نمی پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولی تھی، مگر پھر بھی آواز میں نمی پیدا ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل الگ طرح سے دھڑک رہا تھا۔ فکر ہو رہی تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے اسے۔ اس کے یوں فکر جتانے اور خود کو کمزور ظاہر نہ کروانے پر مسز شاہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اف، کتنی پیاری تھی ان کی بہو، جس کو ان کے بیٹے نے ہرٹ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے لاؤنج میں ابراج اور ابراہیم داخل ہوئے تھے۔
انزش ایک جھٹکے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی، مگر ابراہیم شاہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسے ابراج کے الفاظ یاد تھے جب اس نے کہا تھا، میری بیوی پردہ کرتی ہے، میرے گھر میں نگاہ مت اٹھانا۔ اس کے الفاظ سن کر مسکرایا تھا۔ اس لڑکی نے اس کے دوست کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ نیم برہنہ لڑکیوں کی صحبت میں اپنے دوستوں میں بیٹھنے والا لڑکا اپنے سب سے قریبی دوست کو نظریں جھکانے کا کہہ رہا تھا۔ اس بدلاؤ نے ابراہیم کے دل پر کافی اثر چھوڑا تھا۔ ابراج، انزش اس کی حالت دیکھتی ایک جست میں اس تک پہنچی تھی۔ اس کی بے قراری دیکھ کر جہاں مسز شاہ کے چہرے پر چھائی پریشانی کے باوجود مسکراہٹ پھیل گئی، وہیں ابراہیم نے اپنے لب دبائے، جبکہ ابراج خود خوشگوار حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ یہ فکر میں ڈوبی آواز اس کی گہری کی تھی۔ ابراج، یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو چھونے لگی، کبھی اس کے گال پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کے سینے پر، کاندھوں پر ہاتھ پھیرتی، جاننے کی کوشش میں تھی کہ اس کو کہاں کہاں چوٹ آئی ہے۔ ماتھے پر لگی پٹی کو وہ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے لگی جو دلکش مسکراتا اور بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ابراہیم مسز شاہ کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گم کھڑے تھے۔ یہ کیا ہوا راج؟ اس کے گال پر ہاتھ رکھتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا دلم، ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کی پریشانی بھانپتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ یہ اتنی چوٹیں ہلکے سے ایکسیڈنٹ میں آئی ہیں؟ وہ اس کے جھوٹ پر خفگی سے بولتی اس کو لیے اوپر کی طرف بڑھنے لگی، جو آج اپنی بیوی کے رنگ ڈھنگ دیکھتا حیران تھا۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کی طرف اب فکر مندانہ انداز میں دیکھنے لگی۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ اس کا ہاتھ تھامتی آواز کی نمی پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے ایکسیڈنٹ پر یہ سب دیکھنے کو ملے گا تو باخدا میں بہت دیر پہلے ہی اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیتا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا، اس کی فکر پر چوٹ کرتا شرارتی انداز میں بولا۔ راج، وہ ایک جھٹکے میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس افتاد پر ایک پل کو ابراج کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی زاروں قطار رونا شروع کر چکی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اس کو بے رخی کی مار مارتے۔ وہ اپنے شوہر کی ناقدری کر رہی تھی۔ جب اس کا شوہر شرمندہ تھا، اس کی خاطر اللہ کی طرف مائل ہو گیا تھا، وہ نمازیں پڑھنا شروع کر چکا تھا، وہ حرام کام چھوڑ چکا تھا، تو پھر وہ کیوں اس کو اتنی لمبی سزا دیتی؟ جب اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا تو پھر وہ کیوں نہیں؟ انزا، کیا ہوا؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اس سے محبت سے پوچھنے لگا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس کی شرٹ سے ناک رگڑتی اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ تو پھر یہ کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی جو تم مجھے دیتی تھی اتنی محبت سے۔ وہ اب بھی شرارت پر آمادہ تھا۔ اب تو نہیں دیتی، اس نے برا منہ بنایا۔ دعائیں کبھی نہ کبھی تو لگ ہی جاتی ہیں، رد تھوڑی نہ ہوتی ہیں۔ تمہاری بھی اب جا کر لگ رہی ہیں۔ وہ افسردگی سے بولتا اس کو نئی اذیت سے دو چار کر کے، کاش آپ نے وہ سب نہ کیا ہوتا، عزت سے میرے گھر آئے ہوتے، میرا رشتہ مانگا ہوتا، لیکن آپ نے مجھے میرے ماں باپ کے سامنے رسوا کر دیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی اذیت بیان کرنے لگی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنا منہ کھولا تھا اور اس کو اپنا دکھ بتاتے وہ اتنا روئی کہ ابراج سے سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ ایش، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، انزراج سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ محبت سے اس کی پشت سہلاتا اس کو یقین دلانے لگا۔ اسے بس اب یہی ایک کام کرنا تھا، اپنے ساس سسر سے معافی مانگتے اپنی حجابن کو خوش کرنا تھا۔ اس کو بہت دکھ دیے تھے، اب نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی گہری نیند سے بھاری ہوتی سانسیں محسوس کرتا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے سوچتا ہوا خود بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ سال بعد، بالاج باہر نکلو ورنہ میں تمہیں ہاتھ چھوڑوں گی نہیں۔ انزش اپنے 3 سالہ بیٹے کو روحانسی لہجے میں بلاتی، خود کسی بھی وقت رو دینے کو تیار تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بالاج اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ خود رونے بیٹھ جاتی تھی، جبکہ ابراج سے سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ کسے چپ کروائے، ماں کو یا بیٹے کو۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا جب مسز پاشا اور مسٹر پاشا وہاں انٹر ہوئے تھے۔ امی جان، یہ دیکھیں نا، یہ نکل ہی نہیں رہا باہر، اس سے پوچھیں کس کونے میں چھپا ہے۔ وہ ان کو دیکھتی ان کی طرف بڑھتے بلا آخر رو ہی دی تھی۔ اس کو روتے دیکھ وہ دونوں ہنستے ہوئے سر تعصب سے جھٹک گئے۔ ابراج ٹھیک ہی کہتا تھا، اس کی بیوی نہیں بچی ہے۔
جو بیٹے کے چکر میں خود بھی آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے۔ بالاج کی پیدائش سے پہلے ابراج مسز پاشا اور مسٹر پاشا کے پاس جاتے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کرایا تھا۔ اپنی غلطی پر وہ شرمندہ تھا اور ان کے لیے یہی کافی تھا۔ شروع میں تو انہوں نے تعلق ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر پھر انزش کی خوشی کی خاطر وہ اپنا فیصلہ بدل گئے تھے اور ابراج کو معاف کرتے وہ انزش سے معافی مانگنے لگے، جبکہ ان سب کے بعد انزش کو ابراج سے اور بھی محبت ہو گئی تھی۔ اسے پہلی دفعہ محبت تب ہوئی تھی جب اس نے اس کے سامنے نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، پھر تب ہوئی جب اس کے ایک دفعہ کہنے پر اس نے شراب چھوڑ دی تھی، اور ایک دفعہ تب جب اس کے ماں باپ کے سامنے جھکا ان سے معافی مانگتے ان سے ابرش پاشا کو مانگ رہا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت ہمسفر تھا۔ وہ نیک نہیں تھا مگر اپنی بیوی کی خواہش کے مطابق ڈھل گیا تھا۔ کیا میرا بیٹا پھر سے ماما کو تنگ کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا ابراج کی آواز ہال میں گونجی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی بالاج ایک پل میں صوفے کے نیچے سے نکلتا اس کی طرف بھاگا تھا۔ اس کو اپنی طرف بھاگ کر آتے دیکھ ابراج ہنستے ہوئے نیچے جھکتے اس کو اٹھاتے اوپر اچھال گیا، لیکن جیسے ہی نظر اپنی بیوی کی نم آنکھوں اور روحانسی تاثرات پر پڑی تو اس نے بے ساختہ بالاج کو گھورا۔ ماما کو تنگ کیا؟ اس کو مصنوعی گھوری سے نوازتا تھوڑا سخت لہجے سے بولا تھا۔ اس کے یوں بولنے پر انزش دہلتی ہوئی آگے بڑھتے اس سے بالاج تھام گئی، جبکہ وہ بھی ماں کی آغوش میں جاتے اپنا چہرہ چھپائے رونے لگا۔ کیوں ڈانٹ رہے ہیں میرے بیٹے کو آپ؟ وہ اب کی بار ابراج سے غصے سے بولی تھی، جو ان دونوں شیطانوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان محترمہ کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگ گیا تھا، جو اب موقع پر چھکا مارتی اسے اپنی طرف کرتے اپنے نمبر بڑھا گئی تھی۔ ابراج کے تاثرات دیکھتے باقی سب کا بھی قہقہا گونجا تھا، جبکہ انزش لب دبا کر مسکراتے بالاج کو واپس اسے تھمانے لگی۔ ابراج اسے ایک پل میں اٹھاتا اس کو گدگدی کرتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ شاولہ میں اب کی بار وحشت نہیں ہوتی تھی، اب وہاں بالاج شاہ کی کلکاریاں گونجتی تھیں جو ان سب کا سکون تھا۔ ویسے لڑکی تم دن بہ دن حسین ہوتی جا رہی ہو۔ ان سب کو آپس میں مگن دیکھ کر وہ انزش کے کاندھے سے کاندھا ٹکراتا شرارت سے بولا تھا، ہاں ہاں آپ کی محبت کا اثر ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے سچائی سے آگاہ کرنے لگی۔ نہ کرو واقعی؟ وہ جان بوجھ کر حیران ہوا۔ ہاں نا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد کی محبت عورت کے وجود پر جادوئی اثر کرتی ہے۔ مرد جتنا عورت کو چاہتا ہے وہ اتنا ہی نکھرتی جاتی ہے۔ اس کی محبت عورت کے چہرے کا نور ہوتی ہے۔ عورت کا حسن کی اس کے شوہر کی طرف سے ملنے والی محبت ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہوں میں جو مجھے اتنا چاہنے والا شوہر ملا۔ اسے ایک ایک لفظ نرمی سے سمجھاتی آخر میں نم آنکھوں سے محبت سے بولی تھی، خوش نصیب تو میں ہوں جسے اللہ نے انزش بادشاہ سے نوازا، جو ہے ہی چاہے جانے کے قابل۔ وہ بنا ارد گرد کی پرواہ کیے اس کے ماتھے پر جھکتا اپنے لب رکھ گیا، جبکہ وہ آسودگی سے آنکھیں موند گئی تھی۔